جی میں ڈیوڈ سالک کل کی جو اسپیچ تھی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی، بہت اچھی تقریر تھی. دبنگ اسٹائل میں انہوں نے تقریر کی اور جو ایشوز تھے پاکستان کے انہوں نے اس کو ہائی لائٹس کیا. لیکن جو ان کی اسپیچ کی اسٹارٹنگ ہوئی تھی وہاں سے میں تھوڑے سے دو کنسرن ہے ایز اے پاکستانی منورٹی اور پاکستانی اوورسیز، کیونکہ یہ جو اسپیچ تھی ایکچولی سارے پاکستانی اوورسیز کے لیے تھی. اور ایز اے پاکستانی اوورسیز کرسچن ہونے کے ناطے، مینورٹی ہونے کے ناطے کچھ دو کنسرن ہیں جو کہ ان کو پن پوائنٹ کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے. اور ہوپ کرتے ہیں کہ اگلی تقریر میں یہ باتوں کو بھی دھیان میں رکھا جائے. تو ہم تھوڑی سی پہلا حصہ سنتے ہیں اسپیچ کا. پاکستان کی کہانی اپنے بچوں کو جو ہے آپ نے ضرور سنانی ہے تاکہ وہ پاکستان کی کہانی نہ بھولیں. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there, that we are two nations, we are not one nation. جی تو یہ پہلا حصہ تھا. تو ہمیں اپنے بچوں کو اپنے پاکستان کی ہسٹری بتانا بہت لازمی ہے. آئی ایگری ود دیٹ. لیکن جو اس ہسٹری میں سے منورٹی کا حصہ نکال دیا گیا ہے وہ اس کا کیسے ہم اس کو ان بچوں کو ہم وہ حصہ کیسے بتائیں گے. سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ مین حصہ کہ اگر ہندوؤں سے ہم الگ تھے، یعنی یہ مسلمان اگر ہندوؤں سے الگ تھے، دو تھیوری اور دو نظریہ کے اوپر پاکستان بنا گیا ہے. ایکچولی یہ جو ہسٹری ہے یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی ہے. جے سالک ان کا نام ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ سپہ سالار سے شاید 20-25 سال بڑے ہوں گے، تو اس لیے ہو سکتا ہے ان کو ہسٹری تھوڑی سی زیادہ پتہ ہے. ایز اے منورٹی ہونے کے ناطے ہم یاد بھی رکھتے ہیں یہ ہسٹری. میجورٹی شاید بھول جاتی ہے ہسٹری. پاکستان بننے کے فوراً بعد جو آپ کا پہلا لا منسٹر تھا جس نے آپ کے پاکستان کا قانون بنانا تھا، لا منسٹر جس نے لا بنانا تھا، وہ ہندو تھا. جوگندرا ناتھ منڈل اس کا نام تھا اور وہ ہندو تھا. کہ قائد اعظم نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا اور وہ 1 سال تک آپ کا لا منسٹر تھا پاکستان کا. اندازہ کریں کہ پاکستان بنا ہے اس نے دو نظریے کے بنیاد پہ کہ ہندوؤں کے ساتھ ہمارا نظریہ نہیں ملتا، لیکن آپ نے جو پہلا لا منسٹر تھا وہ ہندو رکھا تاکہ وہ آپ کے پاکستان کے لیے لا بنا سکے. بہرحال 1 سال کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا قائد اعظم کی وفات کے بعد، تو اس نے پاکستان چھوڑ کے مجبوراً پاکستان چھوڑ کے ایک میرے خیال 6-7 صفحوں کا اس نے استعفیٰ لکھ کے کہ جی یہاں پہ منورٹی کا کوئی حال نہیں ہے اور میں بنگلہ دیش جا رہا ہوں. تو ایکچولی وہ بیسکلی وہ واپس پاکستان انڈیا چلے گیا تھا. اس کے بعد وہ بیسکلی کیونکہ وہ بنگلہ دیش سے تعلق تھا ان کا اس ایریے سے، تو وہ بنگالی تھے، تو وہ واپس چلے گئے. انہوں نے کہا یہ پاکستان میں جو ہے منورٹی کو کوئی حال نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ واپس چلے گئے. تو یہ پہلا جی جو آپ کا نظریہ، دو نظریے کے تحت جو پاکستان بنا تھا، تو وہ جو آپ نے انفارمیشن جو دی ہے، جو بچوں کو دینی ہے ہم نے انفارمیشن، وہی غلط ہو گئی آپ کی. کہ پہلا لا منسٹر جو تھا آپ کا وہ ہندو تھا، مسلمان نہیں تھا. کوئی قاضی، کوئی مولوی، کوئی مولانا، کوئی اسلامک اسکالر نہیں تھا. کیونکہ قائد اعظم نے کبھی بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں بنایا تھا. انہوں نے جو تھا وہ جمہوریہ پاکستان تھا، اسلامی جمہوریہ کا نام کبھی بھی نہیں رکھا تھا. یہ تو آپ کے 10 سال تقریباً پاکستان گزرنے کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا. اچھا جی، تھوڑا سا اب اگلے حصے پہ ہم آتے ہیں. تک انسانیت کی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں. پہلی جو تھی اس کا نام ہے ریاست طیبہ، کیونکہ طیبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا تھا. اور جبکہ قرآن میں اس کا نام ہے یثرب، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، یہ قرآن میں نام ہے اس کا، جو آج جس کو مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے. اور دوسری ریاست جو ہے وہ اس کے 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے کلمے کی بنیاد کے اوپر. پاکستان کی کہانی. جی اب جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی مدینہ کی ریاست تھی اور اس کے بعد یہ پاکستان کی ریاست ہے جو کہ کلمے کی بنیاد پہ، ضرور اس میں مسلمانوں کا زیادہ شہادتیں زیادہ ہے. اگر یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا
تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو 1940 میں جب ووٹنگ ہوئی تھی تو اس میں 3 ووٹوں کی کمی تھی، اور وہ 3 ووٹ کس کے تھے؟ کرسچنس کے تھے۔ چوتھا جو ایڈٹ ووٹ ہوا تھا وہ بھی کرسچن کا تھا، کیونکہ وہ اسپیکر صاحب تھے ایس پی سنگھا صاحب، تو ان کا چوتھا ووٹ کاؤنٹ ہوا تھا ایز کہ جو پنجاب میں لاہور جو ہے وہ پنجاب کا حصہ بنے گا۔ تو اور اس کے بعد وہ جو قرارداد لاہور تھی وہ قرارداد پاکستان میں بدلی، اور اس وجہ سے وہ 4 ووٹ جو قیمتی ووٹ تھے کرسچنس کے وہ اس پہ شامل کیے گئے، اور اس کے بعد آپ کو لاہور ملا، اور لاہور سے ہی جو بھی سیاست سٹارٹ ہوتی ہے، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ لاہور سے ہی آتی ہے۔ جس کے پاس لاہور آ گیا اس کے پاس پورا ملک آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنے آنے والے بچوں کو، یا جو بچے ہیں جو بڑے ہیں ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ پہلا لا منسٹر بھی ہندو تھا، اور جو پاکستان بننے کے لیے جو ووٹنگ ہوئی تھی اس میں جو 4 قیمتی ووٹ تھے وہ کرسچنس کے ووٹ تھے، جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے ہم انتشار سے نہیں بچ سکتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مینورٹی کو یا کرسچنس کو جو ہے نا وہ ہم نے ان کو احسان کیا ہوا، ان کو یہاں پہ پاکستان میں رکھ کے اور ان کو ہم نے سیفٹی دی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قائد اعظم کا جو پاکستان تھا وہ یہ پاکستان نہیں تھا جو آج کا پاکستان، آج کا اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ قائد اعظم نے نہیں بنایا تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان تو 1956 میں آپ نے نام بدل کے اس کا جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کر دیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ اب کیونکہ اسلامی جمہوریہ ہو گئے تو اس میں اب صدر جو ہے وہ نان مسلم نہیں بن سکتا، یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں تھا۔ اس کے بعد 1971 میں آپ نے یہ کیا، کیونکہ وزیر اعظم کو سارے اختیارات دے دیے، تو اب کیونکہ وزیر اعظم کو اختیارات دے دی گئے تو اب نان مسلم جو ہے وہ وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتا۔ تو یہ پاکستان کو تو آہستہ آہستہ آپ لوگوں نے کنورٹ کیا ہے اسلامک جمہوریہ پاکستان میں۔ تو پہلا جو آپ کا پہلا جو حصہ تھا تو وہ تھا کہ ہندو جو ہے تو وہ آپ کا پہلا لا منسٹر تھا، جو کہ 1 سال کے بعد یہاں سے قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ یہاں سے استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے واپس۔ اور دوسرا حصہ جو تھا کہ پاکستان میں اگر اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ پاکستان بنا ہے تو پھر کرسچن ووٹ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بغیر بناتے نا۔ تو کرسچن ووٹوں نے اگر آپ کو پاکستان بنا کے دیا ہے تو کیا آج ہم کرسچنس کو پورا حق ملتا ہے؟ کیا پنجاب کی گورنرشپ یا وزیر اعلیٰ شپ کبھی کسی کرسچنس کو دی گئی ہے؟ کیا کبھی آپ کا صدر کرسچن ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس پہ غور کرنے والی بات ہے، اور اپنے جو بچوں کو سکھانے والی بات ہے وہ ہسٹری کے آپ صفحے نہ نکالیں، پوری ہسٹری بتائیں پاکستان کے بچوں کو کہ پاکستان کیسے بنا، اس میں مینورٹی کا کیا حق، کیا اس میں مینورٹی نے جدوجہد کی ہے، اس کے بعد پاکستان بنا ہے، تاکہ محبت اور بھائی چارہ پاکستان میں مسلم اور مینورٹی میں بڑھے۔ کیونکہ جب ہم ایسی تقریریں کرتے ہیں اور ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بنا اور صرف مسلمانوں نے پاکستان بنایا، تو اس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں نان مسلمس کو کہ بھئی آپ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو جائیں یہاں سے، تو آپ کا تو ملک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ ہم ان کو اپنی ہسٹری بتانا نہیں چاہتے، یا چھپاتے ہیں، یا ہمیں خود ہی نہیں پتہ ہسٹری۔ تو ہوپ کرتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اس پہ بھی جو ہے نا نیکسٹ ٹائم اگر اسپیچ کرے کوئی تو اس میں مینورٹی کا ہمیشہ ذکر کرے، کیونکہ مینورٹی کے بغیر آپ کی ووٹنگ کم تھی اور پاکستان نہیں بن سکتا تھا۔ اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور تھینک یو، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد، گاڈ بلیس امریکہ، کیونکہ میں ڈول سٹیزن ہوں، امریکن بھی ہوں اور پاکستانی بھی ہوں، اور یہ جو اسپیچ تھی یہ ایکچولی بیسکلی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو کہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان کے لیے۔ اس کے ساتھ ہم مجھے اجازت دیں، تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر۔